بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سیالکوٹ میں سول ججز اور کمپیٹیٹیو ایگزامس اور اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام فار ینگ لائرز کے حوالے سے جو ہم نے لیکچر سیریز کا آغاز کیا ہے، الحمدللہ آج تقریباً 2 ماہ ہو گئے اس سیریز کو، اس پروجیکٹ کو چلتے ہوئے. جیسا کہ آپ کے لیے 6 ڈیز سر، اب 6 ڈیز ابھی کلاسز یہاں پر ہو رہی ہیں سر. تو اسی سلسلے میں آج ہمارے پاس انتہائی رسپیکٹیبل آنریبل جناب مشتاق احمد محل صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، جن کو کہ بہت سارے آپ میرے جو ایسپیرنٹ ممبرز ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سیالکوٹ تشریف فرما ہیں، آپ انہیں جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے لیے جو ان کا انٹروڈکشن ہے ان کے لیے الفاظ تو کافی نہیں ہوں گے. لیکن آپ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی رہے ہیں، اور تقریباً پچھلے 20 سال سے جوڈیشل کمپیٹیٹیو ایگزامز کے حوالے سے مہر لا اکیڈمی میں پڑھا رہے ہیں. اور مہر لا اکیڈمی کے حوالے سے میں تھوڑا سا گزارش کرنا چاہوں گا کہ پنجاب نہ صرف لاہور میں بلکہ پنجاب میں ون آف دا موسٹ کمپیٹیٹیو جو اکیڈمی ہے وہ مہر لا اکیڈمی کے نام سے جانی جاتی ہے. وہاں سے بے شمار فارغ التحصیل جوڈیشل آفیسرز ابھی پورے پنجاب میں سرو کر رہے ہیں. اور جب میں نے کل بتایا ہمارے کچھ جوڈیشل آفیسرز کے محترم مشتاق احمد محل صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو وداؤٹ نیمنگ اینی پرسن ان میں سے 3-4 نے کہا کہ وہ ہمارے استاد ہیں. تو آپ ینگ لائرز کے ساتھ آپ کی ہمیشہ بڑی اچیومنٹس اور بڑی شفقت رہی ہے. آپ نے بھرپور نہ صرف ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بلکہ پولیٹیکل بھی بار پالیٹکس میں بھرپور کردار ادا کیا. پہلے 2 دفعہ ممبر پنجاب بار کونسل رہ چکے ہیں، اور آج جیسا کہ ہم نے ٹائم رکھا تھا 11:30-12 بجے، تو تھوڑا سا مشتاق احمد محل صاحب لیٹ ہوئے ہیں. لیکن وہ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو گھوشنا کر دیا تھا کہ آپ ابھی بھی پنجاب بار کونسل میں لاہور سیٹ سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. میں نے خود بھی الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ بار سیالکوٹ کا، تو جو سنڈے ہوتی ہے کسی کینڈیڈیٹ کے لیے یہ الیکشن کمپین کا سب سے اہم دن ہوتا ہے. سنڈے کو بہت سارے لائرز کے گھر جانا ہوتا ہے، بڑے شیڈول ہوتے ہیں، کیونکہ فل ڈے کمپین کا ہوتا ہے. تو ان جو الیکشن آپ کو پتہ ہے پنجاب بار کونسل کا بڑا نیکسٹ منتھ الیکشن ہے، اس گناہ کو مصروفیات میں سے آپ کا ٹائم نکال کے آ جانا ایک ہمارے لیے سر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے لیے، اور یہ معزز جو رسپیکٹڈ بار ممبرز ایسپیرنٹس بیٹھے ہیں، ہمارے لیے آنر ہے. اور ان دنوں میں ٹائم مینجمنٹ سب سے مشکل جو ٹاسک ہوتا ہے. تو اس لیے سر وی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ کا ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے اگین I and along with my respected aspirants bar members sir, we are thankful to you. تو میں ریکویسٹ کروں گا محترم مشتاق احمد محل صاحب سے کہ وہ اپنا پاکستان پینل کوڈ کے حوالے سے اپنے لیکچر کو سٹارٹ کریں. سر مشتاق احمد محل صاحب. Respected ladies and gentlemen, السلام علیکم. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے کہا گیا کہ پاکستان پینل کوڈ پر لیکچر دینا ہے. اور مجھے سیکشن نے پوچھا کہ کون سے سبجیکٹ کا آپ دینا چاہیں گے. میں نے کہا جی جو مرضی سبجیکٹ ہے. آپ اسٹوڈنٹ سے پوچھیے کہ جو سبجیکٹ میں جس میں ان کو دقت پیش آتی ہے وہ مجھے دیں، وہ میں پڑھا دوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، اس لیے اس تھوڑے ٹائم میں آج ہم پی پی سی جو ہے وہ ختم کریں، اور مین ہمارا فوکس ہوگا ان پروویژنس پر جو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. کیونکہ مین آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ ہے ٹو کوالیفائی دا ایگزامینیشن آف سول جج، ایڈیشنل سیشن جج، پبلک پروسیکیوٹرز ایٹسٹرا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس لحاظ سے ہم آج کمپلیٹ کر لیں گے. باقی
میں جاتی دفعہ نمبر دے دوں گا. فون پر آپ کو کبھی کسی چیز کا کوئی پرابلم ہو یو کین آسک اینی کوشچن فرام می ایٹ اینی. تھینک یو ویری مچ. پاکستان پینل کوڈ 1860. انٹرویو میں وہ بعض دفعہ کوشچن کر لیتے ہیں کہ پی پی سی ہے دا پنشمنٹ آف offense. What is an offense? An act or omission which is punishable under law. That is an offense. اگر کسی جرم کی سزا نہیں ہے, پنشمنٹ نہیں ہے, تو وہ offense ہے. ہو سکتا ہے معاملے غلط ہو, اور سبھی مسلم ہم نے نماز پڑھنی ہے, فرض ہے, لیکن اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو whether it is an offense? Answer is no. Why? Because no punishment is provided for this. اگر پنشمنٹ پرووائڈیڈ ہوتی تو یہ بھی افینس ہوتا. مثلا احترام رمضان آرڈیننس, کبھی یہ افینس نہیں تھا. رمضان میں بیر بھی لوگ کھا رہے ہوتے. آج آپ بیر کوئی کھائے تو اس پر احترام رمضان آرڈیننس 1980 ہے یا 1979 ہے, 81 ہے, اس کی پروویژن لگا کے پرچہ کر دیتے ہیں, ایف آئی آر کر دیتے ہیں. تو اب وہ افینس ہو گیا. وہی کام گھر بیٹھ کے کر لیں, کھا لیں, اس کا مطلب ہے that is not an offense. So an act or omission which is punishable under the law, that is an offense. لیکن اس کا اب پریکٹیکلی وہ پنشمنٹ امپوز کیسے کریں؟ وہ all procedure is provided under the code of criminal procedure. مثلا پرچہ درج 154, 155, انویسٹیگیشن 161, 164, 173, 172, CRPC, سارا کچھ سوال کیا ہوگا. بعض ہم انٹرویو میں سوال کر لیتے ہیں کہ پی پی سی 1860 ہے اور CRPC 1898 ہے, تو اس میں کیا ہے, یہ پھر کیسے کریں؟ تو اس کا سمپل آنسر یہ ہے کہ پہلے کوئی CRPC اور تھی کسی نہ کسی, اس کے تحت یہ سارا پروسیجر اڈاپٹ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ یہ ریڈنڈنٹ رہا ہے, اس طرح کوئی ہوا نہیں. نیکسٹ, this section we call the Pakistan Penal Code and shall take effect throughout Pakistan. There are different kinds of law. General law, special law. General law which is applicable to the whole of Pakistan. Special law جیسے narcotics ہے, that is a special law. Local law جیسے LD Act ہے, Multan Development Authority Act ہے, that is the local law applicable to a specified area. So it is a general law. Next, section 2, 3, 4 are very important. اس پر ایگزام میں بڑی دفعہ کوشچن آیا ہوا ہے. This is the application of Pakistan Penal Code on the citizens of Pakistan who commit the offence beyond the territory of Pakistan, or any person who commit the offence within the territory of Pakistan but he is not a citizen of Pakistan. وہ امریکن آتا ہے, یہاں پاکستان ہو سکتا ہے قتل کرتے کسی کو, تو ہاؤ پی پی سی ول اپلائی آن دیٹ. اس طرح پاکستان سٹیزن امریکہ جاتا ہے, وہاں کسی کو قتل کر دیتا ہے, ہاؤ پی پی سی ول اپلائی دیٹ. سو دس از 3 provisions are important to that extent. بعض دفعہ پرابلم پٹ کر دیتے ہیں, بعض دفعہ جنرل کوشچن پوچھ لیتے ہیں. سو دیز 3 provisions are important. اور اس کا CRPC میں جا کے 188 CRPC, وہاں ایکسٹرا ٹیریٹری. Punishment of offences committed within Pakistan. Every person shall be liable to punish this code and not otherwise for every act or omission containing to the provision thereof of which he shall be guilty within Pakistan. Every person. اب every person میں ہو سکتا ہے انڈین ہو سکتا ہے امریکن ہو,
یہ نہیں کہا کہ ایوری پاکستانی. سو ایوری پرسن so who is in Pakistan, if he will commit any offence which is contrary to these provisions, which is violative, which is offence, he will be dealt according to Pakistan penal. So it will apply on every citizen who is in Pakistan. Next, punishment offences committed beyond but which by law may be tried within Pakistan. Punishment offences committed beyond, یعنی پاکستان کی ٹیریٹری سے باہر offense commit ہوگا تو پھر اس پر کیا ہوگا؟ If he is a citizen of Pakistan and commit that offense beyond the territory of Pakistan, he will be dealt in the similar manner as he has committed that offense within Pakistan. جیسے اس نے پاکستان میں کوئی جرم کیا یعنی اسی پر وہی 302 لگے گی. اگر امریکہ میں بھی وہ قتل کرے گا تو اس پر وہی 302 لگے گی. سو لیکن اگر امریکہ میں قتل کرے گا whether he can be tried in Pakistan, answer is no. یہ صرف سٹیزن آف پاکستان کے لیے کہ اگر وہ بیان دا ٹیریٹری آف پاکستان کا ہو سکتا ہے وہاں ٹرائی ہو. اگر وہاں ہوتا ہے تو پھر پرنسپل آف ڈبل جیپٹی اپلائی کر گیا, یہاں نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہ وہاں بھی پنش ہو جائے اور یہاں بھی پنش ہو. اس کے لیے آرٹیکل 13 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور 403 CR, no person can vex twice for the same offence. Next, extension of code extraterritorial offences. Section 4, the provision of this code apply also to any offence committed any citizen of Pakistan for any person in the service of Pakistan in any place without and beyond Pakistan. اگر وہ سروس آف پاکستان میں ہے تو وہ سروس آف پاکستان کے لیے یہ پرنسپل ہے کہ وہاں جو ایمبیسیز وغیرہ ہیں وہ اس کنٹری کا ٹیریٹری سمجھی جاتی ہے. مثلا ہو سکتا ہے وہ ایمبیسڈر جو ہیں جنرل وہ ان کے لا سے ایگزیمپٹڈ ہوتے ہیں, وہاں ان کا ٹرائی نہیں ہو سکتا. لیکن ناٹ فرام دا کنٹری وچ از فرام وچ دے بلانگ, جس ملک کی سروس میں ہے, کیونکہ وہ سفیر جو ہے بیسیکلی تو ملازم پاکستانی ہے نا, وہ وہاں کا تو نہیں ملازم. تو اگر وہاں ٹرائی نہیں بھی ہو سکتا ہے وہ جو فارن لاز ہیں, ایمبیسڈر لاز ہیں, ان کے مطابق اس کو ایگزیمپشن ہو, وہاں نہیں ٹرائی ہو سکتا. لیکن یہاں وہ ایسے ٹرائی ہوگا جیسے وہ ایمبیسڈر نہیں ہے, اس کو پاکستانی لا سے ایگزیمپشن نہیں ہے. مطلب قتل اگر وہاں کر دیتا ہے امریکہ میں, وہاں ایگزیمپشن ہے, کوئی بات نہیں, یہاں ایسے ٹرائی ہو جائے گا جیسے وہ offense اس نے پاکستان میں شروع کیا. نیکسٹ, any person on any ship or aircraft registered in Pakistan wherever it may be. اس طرح شپ جو رجسٹر ہے وہ بھی ٹیریٹری آف پاکستان, وہ بھی یعنی ہو سکتا ہے وہ تو وہ اٹلانٹک اوشین, لیکن اگر وہ رجسٹر پاکستان میں ہے تو دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز ٹیریٹری آف پاکستان. سو ایف offences 10 بندے ہیں, 50 آدمی, ہو سکتا ہے کہ لڑ پڑ, کوئی کسی کو انجری کاز کر دے, کوئی ٹانگ توڑ دے, کسی کو قتل کر دے, تو دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز ٹیریٹری آف پاکستان. اور اس طرح پاکستان میں وہ offense ٹرائی ہوگا جیسے اس نے ود ان دا ٹیریٹری. اور پھر جہاں کی بھی ریسٹرکشن جو ہے وہ انٹائر کنٹری, چاہے تو حفظ آباد ٹرائی ہو جائے, چاہے لاہور ٹرائی ہو جائے, چاہے سیالکوٹ ٹرائی ہو جائے, چاہے کراچی ٹرائی ہو جائے, یہاں کوئی اس کی لمٹ نہیں. نیکسٹ چیز آگے وہ السٹریشن ہیں, ایگزیکٹلی وہی ہے, ان کو ضرور پڑھنا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ واٹ offense committed اور where it will be tried, تو وہ ایگزیکٹ ان السٹریشن میں سے کوشچن پوچھتا ہے. عام طور پر اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ PPC وغیرہ کی السٹریشن چھوڑ کر جاتے ہیں, تو آپ نے ان کو غور سے پڑھنا ہے کیونکہ یہیں سے وہ ایگزیکٹ یہی اٹھا کے دیتا ہے. تو اسٹوڈنٹ کہیں کہ اور چلا جاتا ہے بعض دفعہ, تو وہ اس کی غلطی ہوتی ہے. نیکسٹ سی, certain laws not to be affected by this act. میں نے پہلے کہا کہ یہ جنرل لا, تو اسپیشل لاز جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہو. مثلا اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے, وہ اپنی جگہ ہے, اس کے کوئی ہے. اسی طرح یہ میرین لاز ہیں, سمندر کے لاز جو ہیں وہ اپنے ہیں, تو وہ اپنی جگہ اپلائی کرتے ہیں. نیکسٹ سی, جنرل ایکسپلینیشنز اور ڈیفینیشنز. سیکشن 52A 6 to 52A, یہ ساری ایکسپلینیشن, یہ بیسیکلی کہ جو آگے PPC پڑھیں گے ان میں اگر کوئی لفظ استعمال ہوا ہے ان کے بارے میں تو اس کی گائیڈ لائن یہاں سے لی ہے. یہ آلموسٹ ہر لا میں ایک ڈیفینیشن کلاس ہوتی ہے.
مثلا CRPC میں چلے جائیں تو سیکشن 4 ہے, ٹھیک ہے, CPC میں چلے جائیں تو سیکشن 2 ہے. تو یہاں بھی یہ سارے سیکشن جو ہیں اس کو ڈیل کرتے ہیں, اور ان کا مین آبجیکٹ یہ ہوتا ہے, یعنی یہ ایز پینل پروویژن نہیں ہے, لیکن اگلا جو فیوچر ہے اس میں ان کی اپلیکیشن ہوگی کہ اس کو ملا کے پڑھا جائے گا کہ یہ ہے اس کا مطلب. ڈیفینیٹ دا کوڈ ٹو بی انڈرسٹوڈ سبجیکٹ ٹو ایکسیپشن, تمام ڈیفینیشن سبجیکٹ ٹو ایکسیپشن. ایکسیپشن کا چیپٹر جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس میں یہ ایگزام میں کوشچن بھی آتا ہے, عام طور پر ایک سوال جنرل ایکسیپشن کے چیپٹر سے ضرور آتا ہے, اور اس میں ایک سوال ہے کہ واٹ ڈو یو مین بائی جنرل ایکسیپشن اینڈ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس, اور یا انہیں سیکشن میں سے کوئی پرابلم یا ڈسکرائب 4 اور 5 جنرل ایکسیپشن, وہ جا کے جنرل ایکسیپشن میں جا کے پڑھیں. تو ان کو ایکسیپشن ہے وہ اس کے ملا کے نہیں پڑھیں گی, کیونکہ جنرل ایکسیپشن میں پھر افینس نہیں رہتی. ادروائز دیٹ از این افینس, بٹ دیٹ از کمیٹڈ انڈر اسپیشل سرکمسٹانسز, under compulsion or for the benefit of the person, so that does not remain an offense. Next, sense of expression once explained, gender, man, woman of any age, یعنی 100 سال کا ہے تو وہ بھی وومین ہے, ایک دن کی بچی ہے تو وہ بھی وومین ہے. سیم پرنسپل. مین, پبلک انکلوڈ کلاس آف پبلک اور کمیونٹی, سرونٹس آف دا اسٹیٹ, سرونٹ آل آفیسر سرونٹ کنٹینیو اپوائنٹڈ اپلائڈ ان پاکستان, جو گورنمنٹ جاب وغیرہ میں ہے. گورنمنٹ میں فیڈرل اور پروونشل ساری گورنمنٹس اس میں شامل ہیں. نیکسٹ, جج denotes only, not only denote every person who is officially designated as a judge, but also every person who is empowered to law to give any definite judgment. جو مجسٹریٹ ہے اس کے جج کا لفظ نہیں آتا, لیکن he will be considered as judge because he give a definite judgment. کسی کو کنوکٹ کر رہا ہے, کسی کو اکوٹ کر رہا ہے. Next, court of justice denotes judge who is empowered to law judicially. Public servant یہ آگے کیٹیگری دے دی گئی ہے کہ یہ سارے پبلک سروینٹ ہیں, اور اس کے علاوہ اگر کوئی اس میں نہیں بھی مینشن, بٹ ہی پرفارم دا گورنمنٹ آفیشل فنکشنز, دین ہی از اے پبلک سروینٹ. جی 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 سرونٹ آف دی اسٹیٹ اور پبلک سرونٹ میں کوئی ڈفرنس ہے؟ جی ہے. بس سرونٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے اس میں سول سرونٹ آ جائے گا, ٹھیک ہے. تو پبلک سرونٹ جو ہے جیسے MLA ہے, پبلک سرونٹ وہ ہے, لیکن سول سرونٹ وغیرہ نہیں, ٹھیک ہے. تو سرونٹ آف دا اسٹیٹ, بلکہ آپ فردر کہیں کہ سول سرونٹ وغیرہ, اس میں جب سول سرونٹ ہوا ہے جس پر سول سرونٹ ایکٹ اپلائی کرتا ہے, لیکن پبلک سرونٹ چوکیدار ہے وہ بھی پبلک سرونٹ, اسٹیمپ پیڈر ہے وہ بھی پبلک سرونٹ ہے, حالانکہ اس میں اسٹیمپ پیڈر کا لفظ لکھا ہوا, لیکن نہیں, ہی پرفارم دا آفیشل فنکشنز آف دا گورنمنٹ. وہ کوئی نہ وہ پرفارم کرتا ہے. ججمنٹ تم چھوڑ دو, ججمنٹ تو اسی پر آنے گا بیس لا کی آگے فردر انٹرپریٹیشن ہے. اس لائن کا آپ نے یہ لکھا ہوا ہے اس لینڈر کے بارے میں. جی نیکسٹ, موویبل پراپرٹی certainly which is not attached with us, that is the movable property. Next, wrongful gain and wrongful loss. Wrongful gain and wrongful loss are very important terms. Wrongful gain, when a person is not legally entitled but he gains something. مطلب آپ کسی کی بہن چوری کر لیتے, whether you are legally entitled to take that, answer is no. So that is wrongful gain. کسی کی جیب کاٹ لیتے, سرکاری ملازم تنخواہ کے علاوہ کسی سے کوئی رشوت لے لیتا ہے, تو that is the wrongful gain for which he is not legally entitled. Wrongful loss, he lose something. One person is gaining wrongfully, other is losing wrongfully. میری کو جیب کاٹ لیتے ہیں آپ, تو I am losing wrongfully اور you are gaining wrongfully. So both interchangeable terms, اکٹھی دونوں اپلائی ہوں گی. ایک wrongful gain, دوسرا wrongful loss. Next, dishonesty, important definition ہے, عام طور پر انٹرویو میں پوچھی جاتی ہے, رٹے سے یاد کرنی ہے. Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly. اسی wrongful gain اور wrongful loss کے حوالے سے ڈیفائن کیا گیا ہے, وہ dishonesty سے کیا ہے.
fraudulently, the person is said to do a thing fraudulently if he does that thing with intent to defraud but not otherwise. The 420, 468, 471 वगैरह. Next, reason to believe forgery. Property in possession of wife, clerk or servant. वो जो है वो उसी पर्सन की समझी जाएगी या वाइफ हस्बैंड का जो है आपस में है वो एज इट इज थेफ्ट के जिम्मे बनेगा. नेक्स्ट, क्योंकि वो पूरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी. नेक्स्ट, काउंटरफीट, वी फोर्जरी, दैट इज द काउंटरफीट. उसी को जेली डॉक्यूमेंट वगैरह. डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड एज स्टैम्प और सबस्टांस बाय मींस ऑफ लेटर्स फिगर्स. मतलब ये भी एक डॉक्यूमेंट. टेबल, ये भी एक डॉक्यूमेंट. या अदरवाइज कोई लिखा पड़ा जो है सर्टनली रजिस्टर से डीड एग्रीमेंट टू सेल, दैट इज द डॉक्यूमेंट. एक शहादत में पेश करना है, इस पर भी हो सकता है कोई लिखा हो कुछ हो. नेक्स्ट, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वैल्यूएबल सिक्योरिटी के जिससे कोई बेनिफिट ड्रा हो रहा हो. मसलन आमतौर पर हम मुकला जो है 420, 468, 471 लिखते हैं. एक 467 पीपीपीसी है, उसको हम नहीं लगाते, हालांकि उसको लगना चाहिए. बासों को मसलन कोई जेली एग्रीमेंट टू सेल बना देता है तो उसमें वो आमतौर पर लिखा होता है कि 10 लाख 15 लाख मैंने पे किया है और बाकी रहते हैं. तो इसका मतलब है उसमें अमाउंट ही माल होगी, वो एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी बन गया है. चेक है, इज ए वैल्यूएबल सिक्योरिटी. अगर चेक जेली को बना लेता है जो कुछ है तो पर्चा 420, 467, 468, 471 का. हम 467 जो है 467 जो है वो आमतौर पर छोड़ जाते हैं और उसकी सजा जो है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. तो लिहाजा जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी जहाँ आ जाए, और वैल्यूएबल सिक्योरिटी सर्टनली पैसा जहाँ इन्वॉल्व हो जाए वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, तो उसमें वो जरूर ऐड करना चाहिए. या जब आप जज मजिस्ट्रेट बनेंगे तो उस वक्त आपकी पावर है कि अगर नहीं किसी ने लगाया हुआ तो मजिस्ट्रेट कैन ऐड, डिलीट एनी प्रोविजन ऑफ लॉ फ्रॉम द क्रिमिनल केस. इस पर PLD 2005 लाहौर 470 फिदरयात केस, उसमें जस्टिस खुर्सा साहब के फुल बेंच जजमेंट उन्होंने होल्ड किया हुआ है कि मजिस्ट्रेट इज ओवरऑल इन चार्ज ऑफ द क्रिमिनल केस. ये बड़ा झगड़ा रहता है कि प्रोविजन ऐड कौन कर सकता है, डिलीट कौन कर सकता है. तो उसमें होल्ड किया गया है कि मजिस्ट्रेट कैन ऐड or delete any provision in any criminal case at any appropriate stage. स्टेज आप मजिस्ट्रेट ने देखी, हो सकता है फिजिकल रिमांड के वक्त ऐड कर दे, फिजिकल रिमांड के वक्त डिलीट कर दे, रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 के वक्त ऐड कर दे, डिलीट कर दे, या ट्रायल कोर्ट जब चार्ज फ्रेम करे फिर तो वो ट्रायल कोर्ट की पावर शुरू होती है, उससे पहले मजिस्ट्रेट. दैट्स इट. सेक्शन 34, दिस अगेन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार आया है. कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट. सेक्शन 34 and 149. Section 149 always attacks when there is an unlawful assembly. वो चैप्टर ही अनलॉफुल असेंबली वाले, और अनलॉफुल असेंबली की डेफिनेशन सेक्शन 141, 142 उनमें दी गई है. When 5 or more than 5 persons do such and such acts, then आगे डिस्क्राइब कर दिए गए कि अगर ये काम वो करेंगे तो वो समझा जाएगा. हर काम करने में 149 नहीं लगेगा, किसी में लगेगा किसी में नहीं लगेगा. मसलन चोरी करते हैं तो कभी 379 के साथ आपने 149, 148 देखा है, तो इसका मतलब है कि वो उस 141 की कैटेगरी में नहीं आ रहा. 141 की अगर कैटेगरी में आ जाता तो वहां भी लग जाता. इस तरह वो नहीं है. इसी तरह इवन इन रेप केस, गैंग रेप वगैरह पे आपने गैंग रेप की पूरी रूल है, लेकिन आम तौर पर 148, 149 उसके साथ आपने अटैक कर देता भी नहीं देखा, क्योंकि वो उस कैटेगरी में एक किस्म का नहीं फॉल कर रहा. उन्हें बता दिया है कि इन सूरतों में आएगा. सो act done by several persons in furtherance of common intention. Act done by several persons in furtherance of common intention.
یعنی کامن انٹینشن سب کی ہے. اسی لیے اس میں نمبر آف پرسن رکھا گیا ہے مور دین 1 اور لیس دین جنرلی 5. ویسے یہ 5 سے اوپر بھی 5 یا 5 کے اوپر بھی اٹیک ہو سکتا ہے 34. لیکن عام طور پر کیونکہ پھر 148 149 لگ جاتا ہے اس لیے ہم کہہ لیتے ہیں کہ وہ ہے. مثلا جس کیس میں 149 نہ ہو 34 اس میں بھی اٹیک ہو سکتا ہے. مثلا جیسے ریپ کا میں نے مثال دی تو اگر 148 نہیں بھی اٹیک کرے گا تو 34 جو ہے پھر بھی اٹیک کر دے گا چاہے بندے 7 ہوں 8 ہوں 10 ہوں. تو لہٰذا لیکن جنرل کیونکہ ایک اس کو کہہ لیں کہ ایک رانگ پرنسپل آف لا کے تحت وہ چل رہا ہوتا ہے کہ جی نمبر آف پرسن جو ہے وہ 2 to 4 ہے. حالانکہ اس سے زائد بھی ہو سکتے ہیں لیکن کیونکہ میجارٹی افینس میں وہ 148 149 اٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے تو جب وہ اٹریکٹ ہو جائے گا پھر 34 ختم ہو جائے گا یا پھر نمبر آف پرسن یکدم ڈکریز ہو جاتا ہے. ٹرائل کورٹ سمجھتی ہے کہ نمبر پرسن 5 نہیں تھے مثلا 5 ملزمان کے خلاف مقدمہ ہے عدالت سزا دیتی ہے 2 کو 5 کو نہیں دیتی تو 2 کو پھر 34 میں لائے یعنی کیونکہ 149 تو 5 رہی نہیں 3 کو تو کٹ کر دیا تو اس میں پھر جو اگلی سزا ہوگی وہ 302 ابلیغ 34 کے پیچھے ہوگی پھر کامن انٹینشن ہو جائے گی کہ کامن آبجیکٹ کو نے کہا کہ پروو ہی نہیں ہوا تو وہ جو کوڈ ہے ان حالات میں. سو essentials of section 34 generally number of persons more than 1 and in majority cases less than 5 but this is not strict principle. اسی میں 5 more than 5 بھی ہو سکتے. Next, the common intention generally same for the person who are less in number. مطلب آپ ہم سارے اتنے بیٹھے ہوئے تو یہ بڑا مشکل ہے کہ ہمارا سب کی انٹینشن ایک ہی ہو. ہم جلوس نکالتے ہیں تو یہ ہماری سب کی انٹینشن بڑا مشکل ہے. 1000 بندہ ہے تو ان کی ہو کہ ہم نے مال روڈ پر جا کے وہ اشارہ بھی توڑنا ہے ہم نے وہاں بینک کو آگ بھی لگا دی لیکن ہو سکتا ہے ہمارے میں سے 1 2 4 5 آدمی کے لیے ہو لیکن وہ جب ایک آدمی بھی کام کرے گا تو وہ انٹائر اسمبلی unless he immediately put that assembly وہ اس unlawful اسمبلی کے ممبر ہوں. اور اگر وہ جو بینک کو آگ لگائی ہے وہ اگر 50 لاکھ آدمی ہے تو 50 لاکھ آدمی آگ لگانے کا کیوں ہو بیکاز their common object is the same. وہ جلوس جس مقصد کے لیے نکال رہے ہیں ان کا آبجیکٹ سیم ہے. ہو سکتا ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہوں اگینسٹ انفورسمنٹ آف حدود لاز وہ پروٹیسٹ کر رہے ہوں اگینسٹ امینڈمنٹ ان اینی لا. سو آبجیکٹ ان کا سب کا ایک اور اس آبجیکٹ میں اگر رستے میں جو بھی افینس ہوتا جائے گا who are participant of that they are equally responsible for that. So to become a member of Allah assembly is an offense. Just آگے کوئی رول ادا کرتا ہے نہیں that is immaterial. جبکہ 34 میں اس کا رول امپورٹنٹ اس کا ہوگا ایک نے للکارا مارا ایک نے جفا مارا ایک نے پاؤں پکڑے ایک نے پیر مارا تو دس از دا اسپیسیفک رول از ایٹریبیوٹڈ یعنی میئر پریزنس افینس نہیں ہے. ایک آدمی 4 آدمی لڑ رہے ہو سکتا ہے ایک چھڑانے کے لیے وہاں پہنچ گیا وہ بھی موجود ہو تو اس کو آپ اکیوز تو نہیں کہہ سکتے بیکاز ہی ہیز نو کامن انٹینشن ٹو کمٹ دیٹ. وہ تو روٹین میں لوگ تماشا دیکھنے چلے جاتے ہیں کہ اتنی ادا پہ. سو دیٹ از ناٹ این افینس. میئر پریزنٹ دا ان 34 in furtherance of common intention a person must play some role. Active participation. اسی لیے جب ایکٹیو پارٹیسپیشن نہیں ہوتی تو پھر عدالتیں بری کر دیتی اور گڈ چارج نہیں پروو. نیکسٹ افینس کی ڈیفینیشن سیکشن 40 میں دی گئی ہے. آپ نے ڈیفینیشن جو CRPC میں دی گئی ہے وہ پڑھی اصل ڈیفینیشن وہ ہے an act or omission which is punishable under the law. یہ تو کیٹیگری دے دیا کہ یہ دیا ہے وہ یہ
لہٰذا اصل ڈیفینیشن وہاں ہے. اسپیشل لا لوکل لا 41 42 پہلے بتا دیا میں نے. انجری denotes from which a wrong has been committed against a person. ایک انجری یعنی خالی یہ انجری نہیں ہے کہ جی آپ کسی کو چھری ماریں گولی ماریں, وہ ہے انجری, یہ نہیں کہ وہ انجری نہیں ہے, لیکن یہ بھی انجری ہے کہ آپ کسی کے خلاف غلط SMS میسج کر دیں, آپ واٹس ایپ میسج کر دیں, کسی کی ریپوٹیشن ڈیمیج کریں, کسی کے فادر کو کہیں کہ بڑا بلیک میل تھا وہ. All these are included in injury. Next, illegal legally bound to. Next, life of human being. حالانکہ دوسری بھی ہے, مطلب اگر کسی کی بھینس کو مار دیں, قتل کر دے تو کیا 302 لگ جائے؟ آنسر از نو. وہ mischief, that is mischief. لہذا life of human being. Next, death of human being. Animal denotes creature other than human being, vessel, year, month. Next, good faith. This definition is again very important. Section 52. Nothing is said to be done or believed in good faith, which is done or believed without due care and caution. Principle ہے due care and caution. اگر with due care and caution ہے تو وہ in good faith. But person must be competent to do that. مثلا ایک ڈسپینسر ہے, کوئی آدمی جاتا ہے, وہ اپینڈکس کا آپریشن اس کو کرتے ہیں. whether that dispenser under the law is competent to do that operate, اس کے لیے سرجن ہونا ضروری ہے. اگر سرجن وہ کام کرے گا, ہو سکتا ہے ڈیتھ وغیرہ بہت کاز ہو جائے, کیونکہ زندگی اور موت کو خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں, لیکن پھر اس کا آئے گا کہ he done that with good faith with due care and caution. جنرلی ڈاکٹر کی آپ کے خلاف دشمنی بظاہر نہیں ہو سکتی. whatever he will do that, he will do that in good faith and with bona fide for the welfare of that person. ہو سکتا ہے اس میں ڈیتھ ہو جائے گی, عام آپریشن ہوتے ہیں, ہارٹ کی سرجری ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے بندے کی ڈیتھ ہو جائے. تو کتنے کو کیسز ہیں کہ آپ ڈاکٹر کے خلاف پرچے کے لیے چلے جاتے ہیں کہ اس نے بندہ مار دیا, حالانکہ مارا ہے, لیکن his act is in good faith with due care and caution for the welfare of that person. So he has committed no offense. اگر وہی کام آپ کر دیں کہ جی مبھی آپریشن کر لیں جیل پھاڑ کے, تو سرٹنلی آپ پر جو بھی پی پی سی کی دفعات ہوگی, جو انجری گریوٹی کے تحت آئے گی, اس کے تحت آپ آ جائیں گے. اگر بندہ مر گیا تو 302 بھی لگ گئے. نیکسٹ, ہاربر ٹو پرووائڈ شیلٹر, ٹو پرووائڈ فوڈ, ٹو پرووائڈ اینی ایڈ ٹو دا accused, that is known as harbor. اشتہاریاں کو پناہ دینا, عام طور 216 وغیرہ پی پی سی کے پرچے ہو جاتے ہیں جی, لیکن خالی پناہ دیں اس کو اگر کوئی پیسے لے جائے گا, کیونکہ مال تو چاہیے نا کہ موومنٹ کرنے کے لیے, سفر کرنے کے لیے, کوئی گاڑی کو کچھ واٹ ایور assistance provided to him, aid provided to him, that come under harbor. Next, section 53 is very important. بار بار امتحان میں آیا ہے. Different kinds of punishments. اب یہ پنشمنٹس وہ ہیں جو آگے پی پی سی میں مختلف جگہ پر دی گئی, یا جن افینسز میں پنشمنٹ اوارڈ کی گئی. آپ ان کے علاوہ پنشمنٹ جو یہاں نہیں دی ہوئی, ان کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے. مثلا ابھی پرائم منسٹر نے یہ جو لاہور والا ریپ کیس ہے, تو پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ چاہیے کہ I want that the punishment of such an accused of rape should be that he should be castrated, permanently to become impotent, یعنی کہ اس کو آپریٹ کر کے جنہوں دوسرے لفظ کر دے کھنسی کرتے ہیں, وہ انہوں نے کہا کہ یہ سزا ہونی چاہیے. لیکن اب کسی کو دی نہیں جا سکتی. کیوں نہیں دی جا سکتی؟ اٹ از ناٹ پرووائڈیڈ انڈر سیکشن 53 آف دا پاکستان پینل کوڈ. اس کو پہلے اس میں امینڈمنٹ کر کے یہ سزا یہاں شامل کر دی جائے. اگر شامل کریں گے تو دین اٹ کین بی اوارڈ, ادروائز اٹ کین ناٹ بی اوارڈ. جی نیکسٹ, قصاص, دیت, عرش.
दमान, ये सारी डेफिनेशन जो है ये 299 में है कि क्या क्या, वो जाके 299 में पड़ेगा। यानी है वो, यानी ये अगर इससे पहले देख लेते, यानी कसास एंड दय्यत ऑर्डिनेंस 1990 में आया, तो उससे पहले ये 53 में नहीं थी। जब वो आई उधर ये पनिशमेंट प्रोवाइड कर दी गई, तो वो है जो कसास द रिटेलिएशन द सेम मैनर। फॉर एग्जाम्पल, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, सो दिस इज कसास। दय्यत इज द compensation fixed under the law. On the 1st of July of each year, government notified that this will be the amount of dayat in the future year. वो बदलती रहती है, और that is equivalent to 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर। जो उतरी सिल्वर की, चांदी की कीमत कभी बड़ी हो जाती है, कभी कम हो जाती है, तो वो लेकर बाद वो 1 जुलाई को फेडरल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है कि अगले साल की हर साल नेक्स्ट वो आगे आ जाएगा किसी को। सो अर्श means the fixed punishment in case of those hurts which are provided in the chapter of Qisas and Diyat। उस चैप्टर में ये दी गई, मसलन इतलाफ उज्व, उसके लिए पनिशमेंट अर्श है। 337 के लिए अर्श नहीं है, तो वो उनमें प्रोवाइड कर दी गई है कि किस में अर्श है और किस में नहीं। यानी फिक्स पनिशमेंट अर्श में फिक्स, दैट्स दमान। वही डेथ केस में दय्यत है, और इंजरी केस में अदर देन डेथ में जो है कंपनसेशन, दैट इज दमान। ताज़ीर वो भी दे दी गई है फिक्स में लॉ। डेथ बाय हैंग बाय नेक टिल डेथ, हमारे में जो अप्लाई है, जो लॉ में एनफोर्सेबल है, दैट इज हैंग बाय नेक टिल डेथ। हालांकि गोली मार के मारा जा सकता है, जहर दे के मारा जा सकता है, लेकिन अंडर अवर लॉ दैट इज हैंग बाय नेक टिल डेथ। दैट्स इम्प्रिजन फॉर लाइफ। इम्प्रिजन विच आर 2 टाइप्स, दैट इज रिगरस, दैट इज द हार्ड लेबर, उसमें काम लिया जाता है, और ये शुरू होती है आफ्टर द पनिशमेंट। ड्यूरिंग द ट्रायल वो जो इम्प्रिजनमेंट है वो सिंपल ही हो, यानी मुस्तैद सरकार दिया खाएगा, उसको काम नहीं आएगा। सो आफ्टर पनिशमेंट वो भी कोर्ट मुकर्रर करेगी कि ये आ रही है या एस आई सिंपल इम्प्रिजनमेंट, RI रिगरस इम्प्रिजनमेंट। नेक्स्ट forfeiture of property, next fine, next commutation of sentence of death, commutation 54 read with 402, 402A, 402B, 402C, read with Article 45 of the Constitution of Pakistan. This is the power of the federal government and the provincial government to commute any sentence, to reprise, to respite, etc. यानी पूरी भी खत्म कर सकती है, जिसको कहते हैं रैम दी अपील, सदर सजाए मौत वगैरह, मर्सी पिटिशन, तो उसमें वो पूरी भी खत्म कर सकता है। डेथ को लाइफ में भी कर सकता है, लाइफ को 2 साल में भी कर सकता है, 4 साल में कर सकता है। इट इज प्रेरोगेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और वही पावर प्रोविंस में गवर्नर के पास है, जो ऊपर सदर के पास है। एंड प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर will act on the advice of the chief minister and the prime minister। वो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसमें सर 54 का सर इसका रेडियो सेक्शन रिपीट कर दीजिए। 54 के 402, 402A, 402B, 402C, आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सर यहाँ पे प्रेसिडेंट अपनी पावर को यूज कैसे करेगा? कोई बता तो दिया है यार, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द प्रेसिडेंट इज द टिटुलर हेड ऑफ द स्टेट, वो सिर्फ साइनिंग मशीन है, खाली वो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस दे। इतने गवर्नर साइनिंग मशीन है, इतने सारा काम चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर एडवाइस दे। और ये जो पावर है, ये चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दे आर ऑल इन ऑल, जो चाहे वो कर। इसमें एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है, आकम खान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, वो कर
हाकम खान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जब बेनजीर भुट्टो 88 में फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बनी, तो उसने पहला या दूसरा दो शुरू में ही ऑर्डर पास कर दिया कि डेथ सेंटेंस ऑफ ऑल द प्रिजनर्स कन्वर्टेड इनटू लाइफ इम्प्रिजन, एक ही ऑर्डर। अब सर्टेनली लीगल एज जो होते हैं, वारसान होते हैं जिनका कत्ल हुआ होता है, वो तो उन्नी देर ठंड नहीं पैंती जिन्हें चिर फांसी न लगे। वो तो कहते हैं सह मौत, तो अब दिल को सह मौत उम्र के बाद एक ही ऑर्डर से बदल गई। दे फाइट हिट पिटिशन इन द लाहौर हाई कोर्ट कि दिस इज अनइस्लामिक। अंडर इस्लाम there is a concept of compromise with the approval of legal aids, with the consent of legal aids. So lihaza this should be is violated to Article 2A of the Constitution. Under Article 2A of the Constitution, objective resolution become the substantive part of the Constitution. And in the objective resolution, it is mentioned that Islam is the supreme law. So when Islam is the supreme law, then the forgiven cannot be granted without the approval of legal aids. तो उसमें लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने रेट एक्सेप्ट कर एंड इम्प्यूड ऑर्डर issued by the President of Pakistan, Prime Minister, regarding conversion of death into life set aside. अब सर्टनली जिसके साहब हो दोबारा बहाल हो जाए उसे ऊपर भी जाना है। तो ये हाकम खान जो है बेसिकली हाकम खान बंदियाल, as he is close relative of Mr. Justice Umar Ata Bandial, who is presently judge of the Supreme Court, इनका करीबी रिलेटिव था, उसने इसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट की जज। तो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि all the provisions of the Constitution have the equal status. One provision of the Constitution cannot override the other, cannot repeal the other. भाई आर्टिकल 45 में पावर दी गई है प्रेसिडेंट, तो अब क्या आर्टिकल 2A इज द सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशन? उन्होंने कहा नो, आर्टिकल 2A इज नॉट ए सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which is equal with other provision of the Constitution. So when it power given under Article 45 of the Constitution, so President rightly exercised the power. So the judgment of Lahore High Court was set aside and order of Benazir Bhutto was restored and death into life was upheld. हो गया क्लियर? So this is the, ये प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर देखना है और ये सारी दुनिया में यहाँ नहीं है। अमेरिकन प्रेसिडेंट आमतौर पर जैसे जाना जाता है उसका टेन्योर एंड वाला होता है, तो कभी उस दिन के अगले दिन के आप अखबार देखेंगे तो कोई स्मगलर होता है, कोई हिरन का स्मगलर होता है, तो वो उनके ते खरबा के एलिगेशन होते हैं, तो वो बिल्कुल खत्म कर दिया तो चलो मैं रिलीज। सो दिस इज इन ऑलमोस्ट इन द होल वर्ल्ड। हमारे में आर्टिकल 45 है और अब उन्होंने 402 वगैरह अगर पढ़े या इधर आगे 55A ये पढ़े तो इनमें कह दिया गया है कि विदाउट कंसेंट ऑफ लीगल एज नहीं हो सकती, लीगल एज की कंसेंट जरूरी है। लेकिन where there is a conflict between the constitution and the law, which will prevail? Constitution. ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 45 में गवर्नमेंट ने नहीं की, हुकूमत ने नहीं की। जब तक वहां नहीं होगी अमेंडमेंट उस वक्त तक ये अमेंडमेंट की कोई हिस्से नहीं, क्योंकि दोनों में कंफ्लिक्ट जब आ जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। हो गया क्लियर? नेक्स्ट sentence agreement for non payment of fine। इन नॉन पेमेंट ऑफ फाइन जो है, जो इम्प्रिजनमेंट है, उससे आमतौर पर आदमी समझता है कि
बस खत्म हो गई। लो वो उसको एक दे दी गई है नॉन पेमेंट की वजह से, रिलीज हो जाएगा, बट द सेंटेंस ऑफ फाइन विल रिमेन इंटैक्ट एंड दैट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम दैट पर्सन बाय अटैचिंग हिज प्रॉपर्टी, बाय सेलिंग हिज प्रॉपर्टी, हिज मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी, वो वहां से रिकवर की जा सकती है एज एन एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू, कलेक्टर को भेज दिया जाए, वो रिकवर करे। यानी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन का ये मतलब नहीं है कि फाइन की सजा खत्म हो गई, फाइन की सजा, फाइन स्टिल कैन बी रिकवर्ड, दैट्स लीगल एज ने ये हद तक प्रॉपर्टी इनहेरिट की, नॉट बियॉन्ड दैट। बस अगर उसने 10,000 तक की है तो बाकी उसकी अपनी बनाई हुई है, तो वो 10,000 तक वो अटैच सेल हो सकती है, बाकी जो 4 करोड़ की होती है अपनी नहीं होते चुने नहीं पड़े। नेक्स्ट, और लिमिट ऑफ फाइन जो है उसके डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन जो है वो 1/4 से ज्यादा नहीं हो सकती। वो 2 साल अगर साथ देता है तो साथ फाइन इम्पोज करता है तो उसकी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी मैक्सिमम जो है वो 1/4 तक है। Next, general exception, section 76 to 106 पाकिस्तान पेनल कोड, थोड़ा सा डिस्कस पहले भी हुआ है। जनरल एक्सेप्शन मीन that act is illegal or not illegal, but an injury is caused to that, but that does not remain an offence, or that act does not come in the definition of offence, as that is either for the welfare of that person or welfare of the general public, or especially that the person, it is for the welfare of the general public or for the welfare of that person, so that does not remain an offence। मतलब अगर वही एक्सेप्शन आप एक्सीड कर दें तो वो दोबारा ऑफेंस बन जाए। मसलन डॉक्टर जो है वो ऑपरेट करता है, नाम है उसको ऑपरेशन का है, लेकिन कोई बहुत दफा अखबार में पढ़ते हैं कि जी वहां कोई चीज अंदर भूल गया है, जब वो उसको तौलिया अंदर रह गया, वो रह गया, तो इसका मतलब है कि दैट इज नॉट विद ड्यू केयर एंड कॉशन। डॉक्टर की इतनी तो ड्यूटी है तो ड्यू केयर क्या करे, वो कोई चीज करो थोड़े बात करो, और वो हाँ कोई एग्जैक्टली राइट डे की बजाय लेफ्ट का कर सकते हैं, ठीक है, बाद ये टूटा हुआ है तो वो दूसरे का कर देते, हालांकि उसे किया है, लेकिन वो कहता है मैंने ड्यू केयर कैशन की, तो ड्यू केयर कैशन क्या एक ऑर्डनरी स्टूडेंट में ये मान सकता है कि इट इज विद ड्यू केयर एंड कैशन? तो वो तो अगर वो सही काम करता उस साइड पर जो उसका था तो फिर वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता, लेकिन जब उससे बयान चला गया है, जब कंट्रेरी टू दैट चला गया है, तो वही ऑफेंस में आता। सो इस चैप्टर की सारी जो डेफिनेट आगे जो इलस्ट्रेशन दी हुई है ये आप खुद पढ़ेंगे, और इन्हीं में से वो कर देता है कि व्हाट ऑफेंस कमिटेड। तो स्टूडेंट आमतौर पर चले जाते हैं कि कोई ऑफेंस समझाते हैं कि जी इसका ये ऑफेंस कमिटेड कि 302 है, 320 है, 322 है, 316 है, कोई बताते हैं, तो उसने आंसर लेना है जिस स्थान से उसने क्वेश्चन पुट किया हो सकता है आप जस्टिफिकेशन देख के उस पर चले जाए कि जी ये बनता है, और जेहनत में रखो कि गाढ़ा है, लेकिन वो वहां नहीं खा
کیونکہ اس نے اس جنرل ایکسیپشن سے ہی السٹریشن پٹ کی، تو وہ آپ سے آنسر چاہتا ہے کہ نو آفینس ہیز بین کمیٹڈ. تو لہٰذا آپ جب چلیں گے تو لہٰذا ان ڈیفینیشن کو دھیان سے پڑھنا ہے اور اس کا دیکھنا ہے اور یہی آنسر دینا ہے کہ اٹ از نو آفینس. اگر سیکشن یاد رہے جو حوالہ دے دینا ہے، ورنہ جنرل لکھ دینا ہے کہ offense for this act fall under the chapter of general exception and he has committed no offense. تو آپ کا آنسر 25 کا ہے تو 25 کے 25 ڈنڈے. لیکن اگر آپ نے offense بنا دیا کہ جی یہ offense بنتا ہے تو پھر انڈا بھی دے. Act done by a person bound or by mistake of fact believing himself bound in law. Act done by a person or mistake of fact, mistake of law نہیں لکھا، mistake of fact. So اس لیے کہتے ہیں ignorance of statute is no offense, ignorance of law is no excuse. مثلا میں کسی کو گولی مار دوں تو بعد میں کہوں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس کے ساتھ 302 کی سزا بہت ہوتی ہے. اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی نہیں کرتا. نو، اگر ignorance of law جو ہے that is no excuse، سزا ہوئی 302 کی ملے گی سزا بہت. Next, act of a judge when acting judicially. Act of judge when acting judicially. One acting judicially. مثلاً وہی رشوت دے کے کام کرتا ہے تو کیا he is acting judicially؟ Answer no. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ پیسے لے کے کیا ہے تو he is guilty, he committed an offense. His act is not covered. ہو سکتا ہے بونافائڈ مسٹیک ہے تو ججمنٹ روزانہ سے موت ہوتی ہے تو اوپر سے جج بری کر دیتا ہے. تو کبھی نیچے والے جج کے خلاف بھی ایکشن ہوتے دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کہ ہی ایکٹڈ جوڈیشلی، ہی ایکٹڈ جوڈیشلی. اگر یہی ثابت ہو جائے کہ پیسے لے کے کیا ہے تو پھر ایکٹنگ جوڈیشلی نہیں ہوگا. پھر ایکٹ ڈن پرسوئنٹ ٹو ججمنٹ اور آرڈر آف کورٹ. ایکٹ ڈن پرسوئنٹ ٹو ججمنٹ. مثلاً جلاد پھانسی دیتا ہے، جج کے حکم پر دیتا ہے، جج آپ کو پھانسی دیتا جاتا ہے، وہ آپ پرسوئنٹ ٹو ججمنٹ جج حکم دیتا ہے کہ اس کو ارسٹ کر لیں، ارسٹ کر لیتا ہے. اگر روٹین میں وہ ارسٹ کرے تو وہ انلیگل کنفائنمنٹ میں آ جائے. اگر روٹین میں بھی پھانسی دے جلاد کہ میرا کام ہی یہ ایویڈنس پھاڑ کے دے دے تو پھر 302 لگے. ٹھیک ہے. ایکٹ ڈن بائی پرسن جسٹیفائڈ اور مسٹیک آف فیکٹ بلیونگ ہمسیلف جسٹیفائڈ بائی لاء، وہ بھی ہوئی آگے سارا. ایکسیڈنٹ ڈوئنگ اے لافل ایکٹ. دس سیکشن 80 از ویری امپورٹنٹ. یہی السٹریشن وہ دیتا ہے. ایج ایٹ ورک ود ہیچٹ ایگزیکٹلی سے اینڈ ہیڈ فلائنگ آف اینڈ ہٹ دا پرسن اینڈ ہی ڈائڈ. واٹ افینس کمیٹڈ؟ تو اسٹوڈنٹ عام طور پر جا کے قتل خطا کی طرف چلے گا. اٹ از قتل خطا 320 offense اور 319 اور قتل بے سبب کی کہہ دیتے ہیں 322. لیکن وہ آنسر 80 والا مانگ رہا ہے. آپ نے اگر آنسر 80 والا دیں گے کہ he has committed no offense because he done with due care and caution, he was doing لکڑیاں کاٹ رہا ہے تو لافل کام کر رہا ہے. ہاں چوری کی لکڑیاں کاٹ رہا ہو تو لافل کام کر رہا ہے. نیز تو جا کے درخت کرتا پیا وہ سرکار دا تو then head flies down and hit a person. He was not doing a lawful, he was doing an unlawful. تو پھر وہ جنرل ایکسیپشن میں بھی نہیں ہے. لیکن کیونکہ وہ یہی ایگزیکٹ السٹریشن دیتا ہے تو آپ نے سیکشن 80 کے تحت اس کا کہنا ہے کہ he has committed no offense. Next, act likely to cause harm but done with criminal intent and to prevent other harm. مثلا ایک بوٹ میں 100 پیسنجر جا رہے ہیں، وہاں کا ڈرائیور سمجھتا ہے بوٹ کا کہ جی کشتی طوفان میں آ گئی. اب سارے بندے تو نہیں کریں، کچھ کو گرانا پڑے گا. بلکہ یہ بھی مثال نہ لیں، سامنے سے بوٹ آ گئی اور ایک میں 100 پیسنجر ہیں، ایک میں 5 پیسنجر. اب there is every likelihood that either he will 100 passenger boat or he will hit 5 passenger boat. ایک کو اس نے کرنا ہے. In every case
لا says the person should save his own life. یعنی اپنی لائف یہ دیکھ آپ ہی مر جاتا کلا جاتے نا بجائے سے کہ وہ 50 ویٹ کرتا یا 100 ویٹ کرتا کہ اپنی کشتی کو بولے زیادہ لیسر آپ سے لیکن آپ سے دو he has a right to save his own life by hitting by causing less harm. اور less harm کون سا ہے؟ 5 بار کہ 5 والے کو اٹھتا ہے although he will try to save that لیکن اس نے 100 والے گریٹ لاس کو بچایا فردر لیس harm تھا اپنے کے بولے لیکن لاس ہے no he should save his own life try to save his own life. Next, act of a child under 7 years of age, اب یہ 10 ہو گیا ہوا ہے. اب unconditional, nothing is offense. ہو سکتا ہے آج کل کا کمپیوٹر بچہ بڑا طریقہ ہو تیز ہو وہ ہر چیز جانتا ہو لیکن لا سے when he is under the age of 10 پہلے 7 تھی اب 10 ہوگی اب 10 ہی پڑھنی ہے 7 کو بھول جائے سو جو بھی اس کا بل کسی کو گولی مار دیتا ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے گولی ماری ہے اور ہی از اے میچور انڈرسٹینڈنگ بڑا تیز رہا لیکن اگر یہ ثابت ہو گیا کہ ہی واز انڈر دا ٹین دین ہی از کمیٹڈ اوفنس. نیکسٹ ایکٹیو پرسن جی اباؤٹ 10 اینڈ جی above 10 and under 14 اب اس میں میچور انڈرسٹینڈنگ اور میچور انڈرسٹینڈنگ اگر وہ میچور انڈرسٹینڈنگ کا then it is an offense اگر وہ immature انڈرسٹینڈنگ ہے تو ہو سکتا ہے کسی دیہات کا ایسے ہی بچہ ہو کہ اسکول نہ گیا کچھ نہ گیا تو اس کی immature انڈرسٹینڈنگ ہے لیکن سیال کوٹی بچہ ہے تو وہ تو کانٹا ہوئے گا لیکن لوگ اس کا انڈر جنرل ایکسیپشن نہیں آئے یہ جنرل ایکسیپشن پڑھ رہے ہیں جووینائل سسٹم جو ہے وہ بیسیکلی کوانٹم آف سینٹینس کو لیس کرتا ہے باقی اس میں کوئی نہیں ہے اس میں جنرل ایکسیپشن جائیں گے وہاں کا کوانٹم اصل اگر 18 ایئر سے کم ہے تو اس کو ڈیتھ سینٹینس نہیں ہوتا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے جرم نہیں کیا جرم کیا سارا کچھ ثابت ہو جاتا ہے لیکن ساتھ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہی واز انڈر دا ایج آف 18 تو صرف اس کو کوانٹم آف سینٹینس میں ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ یہ ہے جوینائل نیکسٹ یا بیل میں ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ یہ اس میں بالکل نہیں دیکھتے بالکل وہ ناتا ہوتا ہے فرشتہ ہے وہ جو پیچھے کروا رہا ہے وہ کیوٹ ہے اس کو نہیں ریجیکٹ کر مگر ایک بچہ کوئی میجر ہے وہ کہتا ہے بچہ بٹن دبا دے وہ 7 سال کا بچہ ہے 4 سال کا بچہ وہ دبا دیتا ہے پش کر دیتا ہے اب جو اس کو ابیٹ کر رہا ہے وہ 302 کا ملزم ہے 302 109 لیکن بچہ جو ہے وہ ایگزیپشن ہی ہیز کمیٹڈ نو offense but other person has committed the offense دوسرے کو میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ایگزیپشن. نیکسٹ سو above 10 and under 14 اب میچور اینڈ اممیچور انڈرسٹینڈنگ اور وہ جیسا باقاعدہ اس کو ڈٹرمن کریں گے کوشچن پٹ کریں گے جیسے آرٹیکل 3 آف دا قانون شامل all persons are competent to testify unless they are of immature understanding due to underage, less age, tender age, due to extreme old age. کہتے ہیں 17 بدریا گیا عام ٹرم بولی جاتی ہے یعنی اولڈ ایج میں آدمی سینس ختم ہو جاتا ہے وہ ڈیو ٹو ایکسٹریم اولڈ ایج اور وہاں پہ کوشچن پٹ ہوتا ہے بچے مطلب
2 महीने का बच्चा है, डॉन ने तो कह देता है ऑल आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। क्या वो कॉम्पिटेंट है? इसलिए नहीं है। जैसा पूछोगे हाँ बच्चा कौन है, वो बोलेगी नहीं। जैसा पूछोगे तो किधर आए, वो बोलेगा नहीं। जब बोलेगा तो कहेगा जी एवं ही आए, 5 साल का है, 6 साल का है, तो कहेगा जी ऐसे ही आया। 6 साल का बच्चा कॉम्पिटेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कोई कंप्यूटर बच्चा लिखा हो कॉम्पिटेंट हो सकता। दूसरा उस माहौल उसको ना मिला वो नहीं हो सकता। नेक्स्ट, एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, नथिंग इज एन ऑफेंस। अनसाउंड माइंड ये साबित हो जैसे कि एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफेंस ही वाज ऑफ अनसाउंड माइंड, हिज एक्ट फॉल। हो सकता है कि पूरे सियालकोट भी आग ला जाए, लेकिन if it is proved that he is of unsound mind at that time, then his case fall under the he has committed over. Next, but even against the act of unsound mind, right of private defense is available in the similar manner as he is of sound mind. वो कोई आग लाने लगा, कोई जा सकता है तो गोली मार सकते हो उसे दैट हार्म। ये नहीं कि पागल को मार ही खाते रहे कि चल भी ये पागल है। उससे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल अगेंस्ट इट। लेकिन अगर वो कर गया, जो भी कर जाएगा, वो 10 बंदे कत्ल कर दे, 50 कर दे। वो जब हम शुरू में पढ़ते थे तो 8वीं तक, तो अपने गांव से हमारा कोई 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर गाँव था। वहाँ एक सैयद थे, तो उनका एक पागल था, शेर नाम था। तो वो जब शेर आ रहा होता था, वो पागल था, तो वो ऐसे में मारता थी आँखें। तो हो सकता है वो आँख वैसे ही निकल जाए, ज़ाया हो जाए, कुछ हो जाए। तो आमतौर पर हम लोग जो है ना, जब वो आ रहा होता था रास्ता बदल लेते कि शेर आ रहे हैं, सड़क को हट जाए। ठीक, लेकिन क्योंकि हम तो बच्चे थे छोटे, लेकिन हो सकता है तो बड़ा आदमी हो, तो उसको वैसे करे तो वैसे 5-7 ला के जब छुट्टे उनको दें, ये दें मतलब नहीं कि पागल को मार खा देना है। हाँ जी, देखें कुछ होता है विद इंटरवल। मतलब मैंने केस किया जहाँ सियालकोट में एक सब इंस्पेक्टर पुलिस लगा हुआ, उनके गांव में एक आदमी मुर्दई हो, तो उसने उन्हें कहा कि तू गया तो लोगों ने दसिया मुर्दई हो गया। वो तो घर गया, उन्होंने कहा यार तू इस्लाम कबूल कर ले, तू मुर्दई हो गए, तो ये गल ठीक नहीं है, वरना मैं तो नहीं छड़ा और तेरे रंगे बड़े वेखे ने। उन्होंने कहा अच्छा। आ गया वापस। यकदम उसे किस दिन ख्याल आया यहाँ से, तो वो रात को नौकरी से छोड़ा उसने, अपने गांव गया, किसी को बताया नहीं। एक टोका लिया तो एक मुड्डी ली, तो नीचे रखने वाली लकड़ की, वो लेके गया। वो सोया हुआ तो उनके घर की दीवार फलान के अंदर गया, सोया हुआ था। जाने जाके आ टोका मारा, पूजा इधर मारे, उत्थे डेथ हो गई। उन्होंने फिर नीचे बुढ़ी तरह के वो 5-7 टुकड़े कीते सट ली, और फिर ठीक तो बाकी में घर दिन पता लग गया, पर्चा हो गया, चला गया। तो जब चलान गया, तो जब वो अदालत में जाए ना, तो जज साहब को कहे तुम देखा है तुम बड़े पैसे लेंदी हो, बड़े रिश्वत लेंदी हो, मैं ठीक कर लागा तुम। जज को शक उतरा कि ही इज नॉट ऑफ ए साउंड माइंड, देयर इज समथिंग रॉन्ग। जज साहब ने उसका मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया, ये मेंटल हॉस्पिटल कोई 7-8 डॉक्टर, तो वो मेडिकल वो रिपोर्ट है, तो उसमें जो होल्ड किया कि वो एक बीमारी होती है
पागलपन की, उसमें ये इंटरवल में वो आती है, यानी एक दफ़ा आती है वो, फिर वेदा ख़त्म हो जाती है, कोई महीने बाद, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद फिर दोबारा आ जाती है। वो आम तो बहुत तुसा देखा कि ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਗਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀ ਘੁੰਮਣ, ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਉੱਥੇ ਗਾਲੀ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ वो जस्ट रंदे की कोर्ट में चला गया, तो उन जा कहता है, वो अंग्रेजी बड़ी स्टाइलिश बोलता है, ओ मिस्टर रंदे, यू आर मेंटल, आई एम मेंटल, यू आर जज, आई फिर से घाट से वो ये सारा वो रंदे ने हाथ बांध के साइड से किया, तो उन्होंने अपने बंदे में यार को 4-5 हज़ार रुपया दे, वो 4-5 हज़ार रुपया देता हूँ जाके, ठीक है, थैंक यू। हर बंदे को उसके मुताबिक डील करते हैं, हालांकि भी कर सकते हैं, अरेस्ट कर लो, पर्चा कर लो, ठीक है। तो वो इंटरवल में भी ये बीमारी आती है। तो वो जो है, वो जो आपने टर्म बोली है वो है बिजनेस, वो बहुत दफ़ा टर्म में आती है, बहुत दफ़ा हो जाती है। तो ये जी परमानेंट जी हो सकता है, वो भी विद परमानेंट अल्टीमेट हो जाए, ट्रांसफॉर्मेंट हो गया परमानेंट। नेक्स्ट, एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज अगेंस्ट हिज विल, अगेंस्ट हिज विल जो है, अगर कोई इंटॉक्सिकेशन है तो वो कोई एक्ट करता है कंट्री टू लॉ, द थिंग इंटॉक्सिकेटेड हिम वाज एडमिनिस्टर्ड बाय हिम विदाउट नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल, लेकिन वो भी जनरल एक्सेप्शन था। लेकिन अगेंस्ट हिज विल, अगर आपने विल से शराब पिएगा, अपनी आजाद मर्जी से पिएगा, तो फिर वो जनरल एक्सेप्शन में नहीं आएगा। अगर गन पॉइंट थे तो कहता है शराब पी तो पींदा है, तो फिर वो जनरल एक्सेप्शन। नेक्स्ट, offense requiring a particular intent or knowledge by one who is intoxicated. Next, act not intended known to be likely to cause harm, death or grievous hurt. Next, act not intended to cause death, done by consent in good faith for person's benefit. ये डॉक्टर वगैरह के जो हैं वो सारे सटली इंजरी तो पास कर रहे होते हैं, लेकिन फॉर वेलफेयर ऑफ द पर्सन, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेंट पर्सन या चाइल्ड के बेनिफिट, मतलब रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, अब कोई वालदैन नहीं है, कुछ नहीं पता नहीं बच्चा कितना, तो डॉक्टर देखता रहेगा कि बच्चा का बाप आया तो मैं इसको ऑपरेट करूँ, क्योंकि देयर इज एप्रीहेंशन दैट ही विल डाई इन ऑपरेशन। तो डॉक्टर की ये ड्यूटी है, he will operate because that is for welfare of the minor, even his parents are not available or his relative is not available, because he is doing for the welfare of the child. Consent known to be given under fear or misconception, वो भी जनरल एक्सेप्शन, बट डेथ वगैरह नहीं। एक्सक्लूजन फैक्ट विच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑल कॉज, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट, विदाउट कंसेंट भी हो तो वो भी जनरल एक्सेप्शन में आएगा। इसलिए आमतौर पर जब डॉक्टर ऑपरेट करते हैं तो बयान पर्सन का भी लेते हैं और उसके लवाकिन का भी लेते हैं, लेकिन हो सकता है वो बेहोश हो, कंसेंट दे ही ना सकता, हेड इंजरी काज होगी, तो फिर अगर वो ऑपरेट कर देगा तो फिर क्या ऑफेंस हो जाएगा? आंसर इज नो, बिकॉज ही इज डूइंग फॉर द वेलफेयर ऑफ दैट पर्सन। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, बंदर को जो कैंसर है वो सुविधा करना छोड़ के मारे, सो बट दैट इज इन गुड फेथ फॉर द वेलफेयर, वो अपना ट्रीटमेंट कराए, कुछ कराए। नेक्स्ट, एक्ट विच ए पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसिव इन द स्टेट पनिशमेंट बाय डेथ, बाकी का जो है अगर थ्रेट्स से वो करता है, और थ्रेट्स से क्या कि उसको डेथ और लाइफ की थ्रेट। नेक्स्ट, तो फिर वो नथिंग इज रहता है। नेक्स्ट, एंड काजिंग स्लाइड आउट, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंटीफाइड। मसलन एक को एंट्री करता है तो दूसरा को गोली मार, सो एक्ट ऑफ काजिंग स्लाइड आउट, दैट इज नॉट एन ऑफेंस, दैट इज फॉर इन द जनरल एक्सेप्शन। अगर उसकी रिटेलिएशन में वो करता है सर्टनली वो जनरल एक्सेप्शन में नहीं है। दैट्स राइट ऑफ प्राइवेट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज द राइट ऑफ प्राइवेट। अब ये जितने सेक्शन पढ़े हैं, हर की वर्डिंग स्टार्ट होती है, नथिंग इज एन ऑफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय सच पर्सन विद ड्यू केयर एंड कॉशन, विद नॉट कॉशन, विद चाइल्ड, वो ये नथिंग इज एन ऑफेंस।
تو یہاں بھی رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس سیکشن 96 nothing is offense which is done in the exercise of right of private defense. Now what is right of private defense? Right of private defense consists on two: right of private defense of the body and right of private defense of the property. Now for the two kinds, right of private defense of your own body and body of any other person, right of private defense of your own property and property of any other person. یعنی کسی نے کوئی موٹر سائیکل چھین لے, کوئی ڈکیٹی رابری کر لے, you have a right to defend his property and to made a fire on that assailant of that accused just to save his property. یہ نہیں صرف دوڑے تھے میری کل وہ کہہ گئے تیرو کی کسی دن لیندہ سے لے جاتا ہے, دوڑی تو نہیں سی, تیرے تو نہیں سی ڈاکہ بار. You can say that law give me the right to save my own property as well as property of other person. To save my own body, یہ بھی نہیں کہ ریلیٹیو ہو گئے, ہو سکتا ہے انہوں نے وہ چھوڑ. نیکسٹ, رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس اگینسٹ ایکٹ آف پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ, وہ پہلے بتا چکا ہوں میں کہ انساؤنڈ مائنڈ کے بارے میں بھی یہ نہیں تو پاگل کو مار ہی کھاتا رہا, اس کے اگینسٹ بھی سیم. نیکسٹ, ایکٹ اگینسٹ ویچ دیر از نو رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس. There is no right of private against an act which does not cause the previous death or of grievous hurt if done or attempted to be done by a public servant acting in good faith under color of his office. اس کو ڈیتھ اور گریویس ہرٹ کے تحت وہ یہ اس میں فعال نہ کرتا. اس سے کم اگر پبلک سروینٹ کو انجری کاز کرتا ہے تو وہ اس کے اگینسٹ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس. لیکن اس سے بھی اگر تھوڑا سا اگر وہ کو گریویس ہرٹ یا ڈیتھ کا خطرہ ہے کہ گولی مار دے گا تو پھر رائٹ آف پرائیویٹ ہے تو اس کے خلاف اسی طرح حاصل ہے جس طرح وہ ایک آرٹری میں ہے. لیکن اگر وہ ڈیتھ یا گریویس ہرٹ کا خطرہ نہیں ہے تو وہ اور کوئی اس سے لیس انجری کاز کرتا ہے, سمپل انجری والی کاز کرتا ہے تو پھر اس کے ایکٹ کے اگینسٹ نو دیر از نو رائٹ. نیکسٹ, پولیس والا کسی بندے کو تھپڑ وغیرہ مارتا ہے تو یہ پولیس آرڈر کے تحت بھی ایک جرم ہے 155 سے 5 اس بارے میں کہہ رہا ہے, تو کیا ادھر بھی اپلائی ہوگا کہ یہ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس ہمارا کہ نہیں مطلب کہ پولیس والا مجھے مار دیکھیں یہ وہ چیپٹر پڑھ رہا ہے نتھنگ از ریفرنس, ٹھیک ہے. باقی جو ادھر ہے وہ اپنے لا اپنے چلتے جائیں گے اور وہ اسپیشل لا پرویل اوور جنرل لا, ٹھیک ہے. اس لیے وہاں اگر کوئی ہے تو وہ اس سے بچ نہیں سکے گا, یہ اس کو کور نہیں کر سکے. نیکسٹ, extent to which right may be exercised which is essential for protection of the body or for property. جب اس سے آگے کام چلا جائے گا, مثلا اسیلنٹ ہے تو آپ نے کہا چھوڑ دو ورنہ میں گولی مار دوں, وہ دوڑ ہی پڑا ہے تو اب آپ کا رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس کا پراپرٹی چھوڑ گیا ہے. اگر پراپرٹی لے گیا ہے تو پھر رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس ایکسٹینڈ ہوتا جائے گا جب تک آپ پراپرٹی واپس نہیں دے دیں. تو لہذا ایکسٹینڈ اتنا which is essential to protect your body or body of any other person. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پہلا حملہ وہ کر لے, کیونکہ کہتے ہیں نا لڑائی دے ڈھائی پھٹ ہوتے ہیں, جہاں پہلا کر دیا تجھے موقع نہیں ملتا. بعض نے دیکھا ہے کہ باڈی گارڈ 5-7 ہوتے ہیں, صاحب وہ حملہ ور ہوتے ہیں, وہ 5-7 باڈی گارڈ بھی مر جاتے ہیں, اصل بندہ مر جاتا ہے, انہوں نے ایک فائر کرنے کا موقع نہیں ملتا. لہٰذا ایز اینڈ وین دا ایپریشن اسپاٹ رائٹ ہے پرائیویٹ ڈیفینس کو. یہ نہیں کہ پہلا فائر وہ کر لیں, اگر انہوں نے کہا کہ میں گولی مار لوں, سامنے آ گیا گولی تو اب ضروری نہیں کہ وہ فائر کر لیا تو پھر تو پتہ نہیں اگلے بچنا کہ نہیں کرنا, رائٹ آف پرائیویٹ کتنے رہ جائے. تو لہٰذا ایز اینڈ وین دا ایپریشن اسٹارٹ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس اسٹارٹ اینڈ ایز اینڈ وین دا ایپریشن اینڈ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس اینڈ. نیکسٹ, when the right of private from the body extend to causing death, یہ ڈیتھ ہے آف دا ہیومن اور اگلا ڈیتھ ہے ان کیس آف دا پراپرٹی. دونوں میں نے بتایا رائٹ آف پرائیویٹ آف یور باڈی اور باڈی آف اینی ادر پرسن, پراپرٹی اور پراپرٹی آف اینی ادر پرسن. 103 پراپرٹی کو کور کرتا ہے. when you can cause death of the other person by exercising the right of private defense. so جو میجر offenses against باڈی ہیں اگر وہ اپریہنشن ہے
تو your right of private defense extend to causing death of other person. اور اسی طرح 103 میں جو میجر offenses against property ہیں ان کی حد تک جب تک وہ apprehension ہے your right of private defense extend to causing death of that. اور میجر offenses آپ سمجھتے ہیں مرڈر ہے that is قتل عمد ہے that is a major offense. ریپ ہے that is a major offense. kidnapping ہے abduction ہے major offenses. یعنی میجر offenses جو ہے یعنی یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میجر offense جب باقی جو offenses ہیں ان میں ڈیتھ سے لیس انجری کا آپ کا ڈیتھ تک رائٹ نہیں جائے. سو اب ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ رہ بھی جائے آپ کا, لیکن فوری طور پر ذہن میں یہ لانا ہے کہ رائٹ آف وین ایکسٹینڈ ٹو کاز ڈیتھ آف ادر پرسن وین دیر از اپریہینشن آف ڈیتھ آف میجر offenses against the body. تو کوئی ایک آدھ رہ بھی جائے گا تو باقی تو آپ سارے کور کر لیں. نیکسٹ پراپرٹی کے سیم پرنسپل مثلا رابری ہے میجر offense ہے, ڈکیٹی ہے میجر offense ہے, مسچیف بائی فائر ہے آگے نہ دو ٹھیک ہے, خالی مسچیف نہیں مسچیف بائی فائر ٹھیک ہے. تو وہ یعنی اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ میجر offense اگین دا پراپرٹی جو ہے ان میں رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف دا پراپرٹی ایکسٹینڈ ٹو کاز ڈیتھ آف ادر پرسن. نیکسٹ commencement continues doing as and when apprehension start, right of private start, and as and when apprehension ends, and ends. Next, when such right extend to causing any harm other than death, certainly وہی جو نہیں ہوگی اس سے علاوہ کوئی apprehension ہوگی, no simple theft ہے ٹھیک ہے, تو وہ certainly causing death of other نہیں, یعنی اس سے کم کے اوپر ایکسٹینڈ ٹو ڈیتھ والے پڑے ہوئے ہیں اس سے لیس بھی تو بڑے افیکٹ ہیں, تو اگر ان میں ہے تو پھر ڈیتھ کی نہیں ہے. کنونشن کا رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف پراپرٹی وہی بات. نیکسٹ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس اگینسٹ ڈیڈلی اسالٹ وین دیر از اے رسک آف ہارم ٹو انوسینٹ پرسن. دس اگین ویری امپورٹنٹ. ان میں بعض دفعہ وہ پورا سوال پوچھتا ہے, بعض دفعہ خالی ان کیس آف ڈیتھ آف باڈی پوچھتا ہے, بعض دفعہ ان کیس آف ڈیتھ آف پراپرٹی پوچھتا ہے, بعض دفعہ کازنگ ہارم ٹو دا انوسینٹ پرسن پوچھتا ہے. تو وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کو یعنی 96 سے 106 سارے سیکشن وائز آپ کو یاد ہونے چاہیے, کیونکہ یہ سوال آلموسٹ ہر امتحان میں ہوتا ہے. تو جس امتحان کا یعنی دوسرے لفظوں میں پیپر آؤٹ ہو جائے تو پہلے تو پتہ چل جائے کہ سوال آنا ہے, تو پھر وہ تو بندے کو رکھ لینا چاہیے. تو جو پھر بھی نہیں رکھنا چاہتا تو اس کا مطلب وہ جج بننا نہیں چاہتا. سو رائٹ بس جہاں بچے گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں, آپ کا کوئی فیلنٹ آ رہا ہے, آپ کی طرف دوڑ کے آ رہا ہے کہ آپ کو گولی مار دیں, نو یور رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس ہے بیکاز دا اپریہینشن ہے آگے تو مار دیں. یو میڈ اے فیلنٹ فرام یور ہوم, ناؤ دیر از ایوری لائکلیہڈ دیٹ چائلڈ ہو آر پلیئنگ ان دا گراؤنڈ اینی فائر کین ہٹ دیم, بٹ لا سیز دیٹ یو ہیو رائٹ. یہ نہیں کہ انہوں نے بچانا چاہتے آپ مارتے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ بورڈ میں اگر ایک آدمی آپ نے بول لیا 5 بھی بچ جائیں گے 100 بھی بچ جائیں, بٹ لا سیز دا پرسن شوڈ سیو ہز اون لائف ایٹ ایوری کاسٹ. سیم پرنسپل, دا پرسن سیو ہز اون لائف ایون دیر از اے اپریہینشن دیٹ an injury will be caused to the innocent person. Next, abetment of things. Section 107. Definition or what is included in the abetment. 3 things. Number 1, instigation. To instigate someone to do an illegal act, or an act which is not illegal by illegal means. Same. 8, مثلا پیسہ دے دو, گڈی دے دو. This is 8. And third one is engage. In engagement there is an agreement. But even if engagement is not complete, میں کسی کو کہتا ہوں کہ 10 لاکھ لے لے وہ بندہ قتل کر, اگلا کہتا اوکے آل رائٹ. اگر وہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے
criminal conspiracy bane. When 2 or more persons make an agreement to do an illegal act or an act which is not illegal by illegal means, such an agreement is designated as criminal conspiracy. But अगला कहता ना ना मैं काम तो नहीं करता, मैंने शायद मौत हो जाएगी, तो मेरी तरफ से अबैटमेंट होगी। आज तो एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन मैंने ट्राई किया चेंज करने की। So this is difference between abetment and criminal conspiracy. In criminal conspiracy, there must be an agreement to do an illegal act. But in abetment, agreement may be or may not be. हो गया क्लियर? अबैटमेंट में 3 things: instigation, और फलाने ने मार दे या गोली मारे, दिस इंस्टिगेशन। 8, गड्डी दे देना, असला दे दे, जाओ फलाने को मारो, दिस इज एडिंग, बंदे दे देना, 4 बंदे मेरे भी नहीं जाना, दिस इज 8। और थर्ड वन इज engage, and when engagement is complete, then criminal conspiracy। हो गया क्लियर? नेक्स्ट, और अबैटमेंट की जो जनरल पनिशमेंट है वो 109। द सेम पनिशमेंट विच इज टू द प्रिंसिपल अक्यूज, द सेम टू द मैटर। जुल्फकार अली भुट्टो केस, जुल्फकार अली भुट्टो को 109 में फांसी हुई, ठीक है। Offences against the state, waging an attempt to wage war or abetting wage war against Pakistan। बाद दफा वो इंटरव्यू वगैरह में सवाल कर देते हैं, क्या एक आध अध्याय में भी आया हुआ है। Describe 5 provisions or 6 provisions of the Pakistan Penal Code in which punishment of death can be avoided। तो पहली प्रोविजन जो है डेथ वाली, वो ये 121 की थी, वेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान स्टूडेंट। नेक्स्ट, ऑफेंसेस रिलेटेड टू द आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। ये सारे ऑफेंसेस जो हैं ये शेड्यूल्ड ऑफेंसेस में आर्मी एक्ट के। अगर कोई प्राइवेट पर्सन भी आर्मी पर हमला करेगा तो वो भी आर्मी एक्ट के तहत उसका कोर्ट मार्शल होगा। और अगर कोई आर्मी के किसी आपने कोई एक दूसरे के खिलाफ करेंगे तो वो भी अगर ये ऑफेंस लगेंगे तो वो आर्मी शेड्यूल जो है आर्मी एक्ट है उसके तहत। नेक्स्ट, अनलॉफुल असेंबली सेक्शन 141 पहले बता दिया है। व्हेन 5 और मोर पर्सन, अगर 4 आदमी वही काम कर रहे हो जो 5 कर रहे हैं तो वो ये नहीं होगा। हो गया क्लियर? एक आदमी वो काम कर रहा, 2 कर रहा, 3 कर रहा, काम सारे वही है जो यहाँ बता दिए गए। तो लेस देन 5 होंगे तो वो ये नहीं होगा कि वो ये मैं नहीं कह रहा ऑफेंस नहीं, लेकिन दैट ऑफेंस में फॉल इन सम अदर कैटेगरी, बट अनलॉफुल असेंबली। नेक्स्ट, बीइंग ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इज एन ऑफेंस, जो पहले बता दिया मैंने। नेक्स्ट, 146 राइटिंग। अनलॉफुल असेंबली प्लस फोर्स इज इक्वल टू राइटिंग। राइटिंग क्या है? जब अनलॉफुल असेंबली फोर्स इस्तेमाल हो। तो राइटिंग की डेफिनेशन, अनलॉफुल असेंबली प्लस फोर्स दैट इज इक्वल टू राइटिंग। नेक्स्ट, अफ्रे। अफ्रे when 2 or more persons fight at a public place and disturb the public peace, 3 ingredients। when 2 or more persons fight at a public place, मतलब 2 आदमी अपने घर में लड़ रहे हैं, whether that is a public place, हालांकि काम वही कर रहे हैं जो पब्लिक प्लेस पर कर रहे हैं, सड़क पर कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं मैं कह रहा जुर्म नहीं हो सकता, बहुत जुर्म हो जो वो कर रहे हैं, लेकिन अफरे नहीं। अकेला आदमी जाकर सड़क पर डांस करना शुरू कर दे, डिस्टर्ब तो पब्लिक पीस कर दे, लेकिन अफरे नहीं। हो गया क्लियर? नंबर 2 और मोर पर्सन
fight at a public place and disturb the public peace. रात 4 बजे को सड़क पर जाकर दो आदमी लड़ना शुरू कर दो, they will disturb the public peace. Answer is no. So not an afraid. Next, punishment उसकी 160. Next, public servant taking gratification other than legal remuneration in respect of an official act. This is a very important chapter. और ये आमतौर पर शेड्यूल्ड ऑफेंसेस है एंटी करप्शन लॉ 7 सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 लगता है और 7 ये दफा। और जो भी पब्लिक सर्वेंट ये ऑफेंस करेगा उसका शेड्यूल एंटी करप्शन एक्ट है। अगर वो प्राइवेट पर्सन करता है या उसके साथ अटैच है तो वो भी वही चाहिए, लेकिन अगर बिल्कुल प्राइवेट है तो वो कोई और चक्कर में आएगा, वो फिर सेक्शन दोनों ट्रैक होंगे, मतलब कि जी दोनों पनिशमेंट दोनों का सेम ही है, चाहे सेम है दोनों के, वो अपनी जगह ये अपनी जगह लगे और वो जजेस सजा भी दोनों में देते हैं उनमें। मतलब 3 साल That's it. So public servant taking gratification other than legal remuneration, यानी तनख्वाह के अलावा जो लॉ ने फिक्स की है उसको, कई कहते हैं तनख्वाह थोड़ी है साड़ा गुजारा नहीं हुआ, ना ले ये तकीब करेंगे, ठीक है। सो वांशिक पब्लिक सर्वेंट taking illegal gratification, taking gratification other than legal remuneration for doing a lawful act or for doing an unlawful act. कई कहते हैं असी पैसे ले लेने लेकिन करी तो वो ये जो उदा बनता हो पैसे ही को ले, ठीक है। मतलब 1-2 करोड़ दे रहे हैं तो 50,000 दे रहे हैं तो 50 ले लेगा क्योंकि बनता होता हो, ऐसा इंसाफ करने हैं। बट अदर देन लीगल रिम्यूनरेशन व्हाटएवर सी whether doing a lawful act or an unlawful act, that is an offense. Next, public servant की definition पहले पढ़ चुके हैं, section 21 में। जाके PPC का जो है 302 299 तक Contempt of lawful authority of public servants. This chapter, जब आप जज बन जाएंगे तो this chapter is very important. यानी हर बरस का इसमें जवाब, कभी कोई प्रोविजन लग जाएगी कभी कोई जज। सेक्शन 172 to onwards ये चैप्टर जो सारा है। Contempt of lawful authority of public servants. बस कोई सम्मत वसूल नहीं करवाता, कोई समन एल्बम जारी नहीं करता, कोई आके प्रोसीडिंग में हडल क्रिएट करता है व्हाट्सएवर, तो हर वक्त जो ये दफात है जब इस किस्म का कोई प्रॉब्लम पड़े तो सबसे पहले इस चैप्टर को देखो, ठीक है। उसमें जो वो काम कोई कर रहा होगा गलत, इन द नॉट which create hurdle in making decision of the case or early disposal of the case or create hurdle in the judicial proceedings, वो सारा कुछ इस चैप्टर में आ गया। नेक्स्ट, बाकी ये सारा आपको पढ़े। सेक्शन 191, 192 giving false evidence, giving false evidence and fabricating false evidence, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार इम्तिहान में आया हुआ है। गिविंग फॉल्स एविडेंस, हु गिव एविडेंस व्हेन ही इज लीगली बाउंड टू मेक ए स्टेटमेंट ऑन ट्रुथ, मेक ए ट्रू स्टेटमेंट, एंड बाय गिविंग ओथ, एंड ही आफ्टर टेकिंग ओथ ही मेक ए फॉल्स स्टेटमेंट, देन इट इज सेड दैट इट इज ए गिविंग फॉल्स एविडेंस। मसलन हलफ लेता है, बाद में झूठी शहादत देता है, अगर ये साबित हो गया कि उसने झूठी शहादत दी है तो फिर ये गिवन। ये भी जस्टिस खोसा ने एक लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई है पिछले साल, उसमें जब 302 के मुल्ज़म बरी किए तो जो पुलिस वाला था
جس نے وہ کیس بنایا تھا اور آئیو تھا اور ساری شہادتیں اکٹھی کی تھی اور جو مدعی وغیرہ تھے ان سب کے خلاف جنہیں فالس ایویڈنس کا کیس درج کر کے ٹرائل کر کے سزا بھی دی گئی. ٹھیک ہے, رپورٹڈ ججمنٹ. سو لیکن 161 کا بیان پولیس کو دیتا ہے آدمی, لیکن جھوٹا دیتا ہے. تو دیٹ از ناٹ اے گیونگ فالس ایویڈنس بیکاز دیٹ از وداؤٹ اوتھ. حالانکہ وہ فالس ہے, جھوٹا ہے, لیکن دیٹ از ناٹ کورڈ انڈر دا گیونگ فالس ایویڈنس. تو گیونگ فالس ایویڈنس when a person taking oath, no 342 کا بیان دیتا ہے کورٹ کے سامنے, وہ بھی وداؤٹ اوتھ, بول سکتا غلطی کہہ رہے ہو, بٹ دیٹ از ناٹ کم انڈر دا ڈیفینیشن آف گیونگ فالس ایویڈنس. جرم نہیں ہوگا. نیکسٹ, فیبریکیٹنگ فالس ایویڈنس. اگر رائٹنگ ہو فالس ہو, دس فیبریکیٹنگ فالس ایویڈنس relates to documentary document. جھوٹا بیان عرفی کو دے دیتا ہے, وہ فیبریکیٹنگ فالس ایویڈنس. شہادت لکھی ہوئی ہے, اس میں کوئی نیا ایڈ کر دیتا ہے, یہ درست ہے, وہ درست کے آگے نہ چھوٹا سا ڈال دیتا ہے, یہ درست نہ ہے, وہ فیبریکیٹنگ فالس ایویڈنس. فیبریکیٹنگ مین ڈاکومنٹ. نیکسٹ 193 دونوں کی اصلاح ہے. نیکسٹ given false evidence and fabricating false evidence. Section 268 public nuisance. Public nuisance. Against public nuisance, there are two remedies. One is the criminal, other is the civil. Criminal में further two remedies. Under CRPC, removal of public nuisance, 133 CRPC, removal of public nuisance. Although that is not an offence, क्योंकि CRPC तो mainly offence को डील नहीं करती. साथ پی پی سی کے تحت اٹ از این افینس, پرچہ بھی ہو سکتا ہے, پرچے میں سزا بھی ہو سکتی ہے, اور سزا کے بعد وہ جو سزا والی کورٹ ہے وہ بھی کہہ سکتی ہے کہ اٹ شوڈ بی ریموو. نیکسٹ, اور سول میں سیکشن 91, 92, 93 آف دا کوڈ آف سول پروسیجر, اس کے تحت ریموول آف پبلک نوٹس کا دعویٰ. offense related to religion, جو کسی ریلیجن کو بھی برا کہنا وہ offense ہے. عیسائیت کے خلاف تو بات کرتا ہے, یہودیت کے خلاف تو بات کرتا ہے, وہ بھی خالی اسلام کو برا کہنا جرم نہیں ہے, وہ بھی جرم ہے, لیکن باقی کو بھی کہنا جرم ہے. اس طرح ہولی پرسونج جو ہے, یعنی کسی پرافٹ کے متعلق بھی کوئی غلط بات کرنا وہ بھی offense ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی انسانت اس کی 295 سی ڈیتھ سینٹنس, یا جو خلفائے راشدین ہیں یا دیگر صحابہ ہیں ان کے خلاف بھی کوئی بات کرنا وہ بھی offense ہے. اور جہاں 295 سی کا کیس ہوگا اس کے تحت جو آئی او ہوگا وہ منیمم ایس پی ہوگا, ایس پی سے کم کا نہیں ہوگا. اور 2 دفعہ سی آر پی سی میں امینڈمنٹ کر کے ایڈ کی گئی تھی, 156A and 156B CRPC. ان میں ایک میں جناب وتھ کنسینٹ میں, اس وقت جناب وتھ کنسینٹ جو تھا وہ باقاعدہ افینس تھا. اب وہ ڈیلیٹ کر کے تو اس کے اگینسٹ صرف کمپلینٹ کی ریمیڈی دی گئی. جی 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 ہے, جرم ہے. میں کہہ رہا ہوں ایف آئی آر نہیں ہو سکتی, دو ایف آئی آر نہیں ہو سکتی. اس کے خلاف کوئی اگریڈ پرسن ہے تو وہ کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے, استغاثہ دائر کر سکتا ہے. جی جی پرائیویٹ کمپلینٹ سیکشن 200 وہ کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے, پرچہ نہیں کر سکتا.
تو اس لیے آپ کو ایک قسم کا بدل دیا کمپلینٹ میں تو پھر پولیس کا ایز اے رول ہی کوئی نہیں نا ہوتا وہ یہ بدل دیا باقی میں نہیں کہہ رہا کہ جرم نہیں جرم ہے لیکن ایف آئی آر نہیں ایف آئی آر صرف ریپ کیس ہے جناب کنسنٹ میں نہیں فورنیکیشن نہیں سو 295C کا بھی جو ایس پی ہے منیمم رینک کا وہ آگے 299 ہے وہ انٹرول کے بعد آپ کے وکیل شیخ غلام وہاں غلام مصطفیٰ شہزاد تھے ایڈیشنل سیشن تو ان کے کورٹ پہ ایک لیڈی پیش ہوگی صبح 8 بجے بڑا رش ہوتا تھا آج کل بھی ہوتا ہے پریئرس ڈے وغیرہ صاحب وہ بی بی اٹھ کے کہتی ہے کہ جائے صاحب ایڈا بھی انیر کدی نہیں دیکھا نالے پیسے لے لے تو نالے میرے پتر کو سرائے بہت دیر چڑی وہ وکیلا کہ میں بھائی ادھر چل چل سائڈ انہوں نے کہا نہیں بھائی کو گل کر بھائی نے کہا بھائی کنوں پیسے دیتے ہیں اس نے کہا جی زید بخاری بھی دیتے ہیں جائے صاحب نے زید بخاری کو بلایا زید بخاری کہا نا میں جائے صاحب تمہیں سفارش کی تھی نہیں کی تھی تمہیں کہا ہے نہیں کہا انہوں نے کہا بھی کہ تصے وہ کدی پیسے دیتے ہیں انہوں نے میں فیس لے گی میں تھوڑی 50 لاکھ فیس ہے انہوں نے کہا میری 2 کروڑ بھی ہو سکتی تھی کون ہوں میرے کو پوچھو نا انہوں نے کہا بالکل صحیح تھی جاؤ فارغ جائے صاحب نے ساری سٹوری دیکھ کے کہنے ہوئے پنجاب بار کونسل ریفرنس پیش اچھا زید بخاری صاحب نے بھی اسی لیے انہوں پنجاب بار کونسل کو ریفرنس ڈیسائڈ ہی نہ کیا کرایا مین وائل وہ ججمنٹ آ گئی ریفرنس واز پینڈنگ اینڈ آن دیٹ ریفرنس گراؤنڈ کہ ریفرنس از پینڈنگ اگینسٹ ہم ریگارڈنگ کرپشن he was removed from that ship لہذا یہ جی درخواست ہوتی ہے نا یہ محبت نامہ ہے کتنے نہ کتنے سانوں افیکٹ ضرور کرتے ہیں دیکھو نا ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہوتی ہے اور تھوڑا ہوا اس کو بلین تک لہذا میں کہتا ہوں کہ بار کونسل میں بھی کسی وکیل کے خلاف کمپلینٹ جاری نہیں چاہیے اس طرح اس سے اپنا کریکٹر رکھنا خالی چلا جائے اسے بطور اکیوز پیش ہونا دیٹ از گریٹ پرابلم